اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد افضل انبیائک و اکرم اصفیائک من نورہ جمیل انوار و صاحب المعجزات وصاحب المقام المحمود سید الاولین والآخرین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں پھر سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ ناظرین، اس آیہ کریمہ کے سلسلہ میں گزشتہ نشست میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ اس آیت کو آیت الکرسی بھی کہتے ہیں، اور میں یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ آیت خاص طور سے اسم اعظم بھی کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کی خدمت میں اللہ یعنی اسم ذاتی کے بارے میں آپ سے بات کی، پھر لا الہ الا ہو یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بھی آپ سے گفتگو کی، پھر الحی القیوم کے معنی میں نے آپ کو بتائے اور اس کی تفہیم سے آپ کو آگاہ کیا۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ ہی اسے نیند آتی ہے، اس کے بارے میں بھی آپ سے گفتگو کی۔ اور آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز اس کے بقایا تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ناظرین، شفاعت کرنے کا حقدار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے پاس بغیر اس کی اجازت کے۔ یہاں ایک قاعدہ بیان فرما دیا گیا ہے کہ ہر شخص کو بارگاہ ذوالجلال میں لب کشائی اور شفاعت کی طاقت نہ ہوگی، صرف وہی سفارش کر سکے گا جس کو پروردگار عالم نے اذن فرما دیا ہے۔ بتانا یہ ہے کہ اے مشرکین و کفار، قیامت کے دن تو وہی شفاعت کرے گا جسے اجازت ہوگی، اور تمہارے بتوں کو تو کوئی اجازت نہیں ہوگی، پھر ان سے یہ توقع کیوں لگائے بیٹھے ہو؟ اور الا باذنی سے یہ فرما دیا کہ وہ محبوب و مقبول بندگان خدا ضرور شفاعت کریں گے جن کو ان کے رب نے اجازت مرحمت فرمائی ہوگی۔ یعنی سب سے پہلے شفاعت کرنے والا اللہ کے محبوب و حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، جو اس روز مقام محمود کے منصب رفیع پر متمکن ہوں گے۔ اے اللہ کریم، ہم گناہگاروں کو اپنے رسول صاحب مقام محمود کی شفاعت نصیب فرما، اور اس کی برکات و توجہات سے ہمیں دنیا و آخرت میں سرفراز فرما۔ وہ سب کچھ جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو سب کچھ جانتی ہے۔ یعلم ما بین ایدیکم وما خلفکم یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان سے پہلے ہو چکا اور جو ان کے بعد ہونے والا ہے۔ اس کا علم کل
اور لا انتہا ہے۔ تمام مخلوقات کا اول و آخر اس کے سامنے ہے، ماضی، حال و مستقبل اس کے لیے ایک سے ہے۔ جب مخلوقات کا علم زمان و مکان کا پابند ہے، علم اس کی ذات پاک کی صفت ہے، وہ بیک وقت ساری کی ساری کائنات کے حالات سے واقف ہے اور ہر جگہ اس کا حکم چلتا ہے۔ معلومات اور کنٹرول کے لیے نہ اسے چیزوں کے پاس جانا پڑتا ہے اور نہ چیزوں کو اس کے پاس لانا پڑتا ہے، وہ بیک وقت اس کے اندر بھی ہے اور باہر بھی، زمان بھی ہے، زمان بھی وہ خود ہے اور مکان بھی وہ خود۔ اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کا بیک وقت کیسے علم رکھتا ہے اور اسے کیسے کنٹرول کرتا ہے، جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دریافتوں کے بعد ان سوالات کے جواب کا ادراک مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ نہیں گھیر سکتے کسی چیز کو اس کے علم سے مگر وہ جتنا چاہے۔ مخلوقات میں سے کسی کے پاس جو بھی علم ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا عطا کردہ ہے۔ نبیوں اور رسولوں کا علم بھی اسی کا دیا ہوا ہے، سائنسدانوں اور موجدوں کا علم بھی اسی کی عطا ہے۔ وہ جب چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، اپنا علم ظاہر کر دیتا ہے۔ جیسے شفاعت کے لیے شفاعت کا حقدار ہونا ضروری ہے، اسی طرح علم کے لیے علم کا حقدار ہونا ضروری ہے، اور یہ حق اسے ملتا ہے جسے علم کی سچی طلب ہو اور طلب کے ساتھ حقیقی محبت بھی ہو۔ اس کی کرسی بہت ہی وسیع ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، سما رکھا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو۔ مفسرین کرام نے الکرسی کی تفسیر میں متعدد اقوال نقل کیے ہیں، اور ان اقوال سے علامہ ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول پسند کیا ہے۔ قال ابن عباس کرسیہ علمہ و رجحہ، قال منہ الکراست التي تزم العلم وقلیل للعلماء الکراسی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کرسیہ سے مراد اس کا علم ہے۔ علامہ ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قول کو پسند کیا ہے اور کہا ہے کہ اسی سے لفظ کراستہ ماخوذ ہے، جس کے معنی اس دفتر کے ہے جس میں علم منضبط کیا جاتا ہے، اور عربی میں علماء کو کراسی بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی منقول ہے کہ کرسی کی وسعت تو فراخی کے سامنے 7 آسمان یوں معلوم ہوتے ہیں جیسے ایک وسیع صحرا میں ایک مندری پڑی ہوئی ہو۔ بعض لوگ مخلوقات خداوندی کی وسعت کا تصور جب اپنے ذہنوں میں نہیں کر پاتے تو بڑی حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اتنی بڑی چیز کے وجود سے ہی انکار کر دیتے ہیں، اور اپنی قابلیت سے ان آیات کی بعید از کار تعویلات کرنے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ سوال کہ کائنات کا مرکز کہاں ہے، اس کے لیے لامحدودیت انفینٹی کو سمجھنا ہوگا۔ مشہور و معروف سائنٹسٹ بشیر الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے کتاب زندگی، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ لامحدود انفینٹ کی کوئی حد نہیں ہوتی، اس لیے اس کے باہر کوئی نہیں ہو سکتا، لہٰذا کائنات کی لامحدودیت کی وجہ سے کوئی خاص مقام اس کا مرکز نہیں ہو سکتا، بلکہ اس میں ہر مقام مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ یوں لامحدود مرکز ہوں گے، اسی طرح لامحدود کی کوئی خاص سمت نہیں ہوتی، بلکہ ساری سمتیں اسی کے اندر ہی ہوتی ہیں۔ یعنی لامحدود کی لامحدود سمتیں ہیں، اس لیے جدھر بھی دیکھو،
जिस जगह भी देखो उसके आगे और पीछे लामहदूदियत ही है। अल्लाह ताला जो लामहदूद है उसके लिए मकाम, सिमत और जिस्म का तसव्वुर बेअदबी है। शायद लामहदूदियत के तसव्वुर को लावजूदियत के हवाला से समझना आसान हो। सिफर लावजूद है, लिहाजा अगर करोड़ों सिफर भी जमा कर लें तो हासिल जमा सिफर ही रहता है, और सिफर के करोड़ों हिस्से कर दें तो हर हिस्सा भी फिर भी सिफर ही होगा। बिल्कुल ऐसे ही लामहदूद को खा अरबों से ज़रब दे लें, हासिल ज़रब लामहदूद ही होगा, और उसे खरबों से तकसीम कर दें, हासिल तकसीम तब भी लामहदूद ही होगा। लिहाजा मुशाहदा के हवाले से लामहदूद के लामहदूद मराकज़ होते हैं। यूं इंसानी हयात के हवाले से कायनात का मरकज़ ज़मीन है, और अगर किसी और जगह भी इंसान रहते हैं तो उनके हवाला से उनकी ज़मीन कायनात का मरकज़ होगी। यानी हर शाहिद ऑब्जर्वर अपनी जगह पर कायनात का मरकज़ है। इससे साबित होना चाहिए कि ये सवाल कि अल्लाह ताला की कुर्सी कहाँ है और अर्श कहाँ है एक बेमानी बात है। कहाँ और यहाँ, किधर और जिधर, कब और क्यों वगैरह, ये सब महदूदियत के तसव्वुरात हैं, जबकि वो ज़ात पाक लामहदूद है और उस लामहदूद में उसका अर्श और कुर्सी हर जगह है, और सारी की सारी कायनात उसके सामने सिफर है। वो हर चीज़ के अंदर भी है और बाहर भी। चीज़ों का अव्वल आखिर ज़ाहिर बातिन उसकी ज़ात पाक की सिफ्त है। गर्ज उसकी शान का तसव्वुर हमारी अक्लों से बाहर की बात है। नाज़रीन, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, और नहीं थकाती उसे ज़मीन व आसमान की हिफाजत। रब्बुल आलमीन पर कोई चीज़ बार नहीं, वो उसके कंट्रोल के लिए किसी का मोहताज नहीं है। उसका निज़ाम हुकूमत मादी असबाब और तबीयाती कवानीन पर इन्हिसार नहीं करता, बल्कि वो यक वक्त हर चीज़ पर खुद मौजूद है। उसे काम करने के लिए ताकत नहीं चाहिए, बल्कि वो हर ताकत का खुद मंबा है। इसलिए वसी व अरीज बेशुमार ज़मीनों और आसमानों पर मुश्तमिल कायनातों की हिफाजत और इंतज़ाम उस पर बिल्कुल गिरा नहीं है। उसके निज़ाम में हर छोटी बड़ी चीज़ उसके कानून के ताबेदार है। ज़र्रे ज़र्रे को ये उर्फान हासिल है कि उसे क्या और कैसे करना है, और किसी की मजाल नहीं कि अपने दायरे कार से सरे मुंह भी तफावत करे। यूं अल्लाह के कवानीन, फरिश्ते और दीगर गैबी ताकतें सब की सब उसके डिज़ाइन और प्रोग्राम को पूरा करने के लिए बिला चूनो चुराम काम कर रही हैं, और ज़मीनों आसमान का इंतज़ाम बगैर किसी रुकावट और कमी बेशी के हमेशा उसकी मर्जी के मुताबिक चल रहा है, और उस पर उसका कोई बोझ नहीं है। वाहुवल अलीयुल अज़ीम, और वही सबसे बुलंद अजमत वाला है। इसके मानों का इरफान इस बात को दिलो जान से तस्लीम करने में है कि उसकी ज़ात पाक ला इंतहा बुलंद मर्तबा अजमत वाली है। वो लामहदूद तौर पर रिफत व कमाल और अजमत व जलाल का मालिक है। उसके सामने बाकी सब कुछ हेच है। तमाम ज़ुबानों के अल्फाज, तमाम मखलूकात, मलाइका, जिन्नो इंस की तस्बीहात उसकी शान बयान करने के लिए नाकाफ़ी हैं। अगर तमाम समंदर स्याही बन जाएं और तमाम दरख्त कलम, तो मेरे रब की बातें नहीं लिखी जा सकती। जदीद साइंस अल्लाह ताला की अज़मत की सबसे बड़ी गवाही है कि बावजूद करोड़ों साइंसदानों की दिन रात की मेहनत के, बड़े से बड़ा साइंसदान भी यही कहता है कि इंसान का कायनात के बारे में इल्म ऐसे ही है जैसे रेत का एक ज़र्रा ज़मीन के मुकाबले में हो। और नाज़रीन, अल्लाह ताला की इस अज़मत और किबरियाई के साथ साथ उसके महबूब की भी अज़मत है। अल्लाह ताला का महबूब
اس کا خاص رسول آخری نبی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی اتنی ہی ہے جتنی اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کے برابر ہے۔ اللہ کے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد اگر کوئی عظیم ترین ہستی ہے تو وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ناظرین، یہاں آیت الکرسی کے کچھ فضائل و خواص آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ احادیث اور دیگر مختلف کتابوں میں آیت الکرسی کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں، چند ایک آپ کی خدمت میں عرض ہے۔ ناظرین، 4 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کا ثواب ایک دفعہ قرآن مجید پڑھنے کے برابر ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ ناظرین، رات کو سوتے وقت 3 بار آیت الکرسی پڑھ کر سونے سے رات بھر شیطان اور جنات وغیرہ کے شر سے 100% حفاظت ہو جاتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ جس مکان میں آیت الکرسی پڑھ کر پانی کا چھڑکاؤ کر دیا جائے وہ مکان چوروں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ 5ویں بات، جادو، ٹونا اور دیگر آفات و بلیات سے حفاظت کے لیے اس آیت کا پڑھنا مفید ہوتا ہے۔ ناظرین، جس بچے پر ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دیا جائے اس بچے کو سارا دن نظر نہیں لگے گی۔ اور طب روحانی کے ماہر مولانا محمد ابراہیم دہلوی لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 1 مرتبہ صبح اور 1 مرتبہ شام آیت الکرسی پڑھے گا اس پر جادو اثر نہیں کرے گا۔ ناظرین، آج کے لیے آج کی نشست میں اتنا ہی۔ آئندہ اگلی آیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔